ناظرین، آج کی مختصر ویڈیو عید الفطر کے متعلق ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے عید الفطر کب منائی، عید الفطر کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے، عید الفطر کے دوران مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اور آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر کے متعلق یادگار واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آج کی خوبصورت ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کب، کون اور کیسے کی ٹیم کی جانب سے بہت عید مبارک اور ڈھیروں نیک تمنائیں اور دعائیں۔ عید الفطر پہلی دفعہ 624 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں اور صحابہ کرام کے ساتھ منائی۔ یہ بہت شاندار انداز میں منائی گئی، جس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسی سال ماہ رمضان میں غزوہ بدر میں سرخرو اور فتح یاب فرمایا، جو اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایک مذہبی خوشی کا تہوار مناتے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ ہر سال یکم شوال المکرم کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر یا چھوٹی عید عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو کہ ماہ رمضان کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہر سال بڑی دھوم دھام سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے، جبکہ یکم شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام میں ہر سال 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا یہ تہوار چونکہ پورے ایک دن پر محیط ہے، اسے چھوٹی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ اس کی یہ نسبت عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ 3 روز پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جبکہ اسی ماہ میں قرآن مجید کو اتارے جانے کا بھی تذکرہ ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا، گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملنا، مرد حضرات کا آپس میں بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا شامل ہے۔ علاوہ ازیں بڑے، بوڑھے، بچے اور جوان نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور ہر جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں، جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر مسلمان صبح سویرے سے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر دن چڑھے ایک مختصر سا ناشتہ یا پھر کھجوریں کھانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے اس دن روزہ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ مسلمانوں کی ایسے مواقع پر اچھے یا نئے لباس زیب تن کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ نئے اور عمدہ لباس پہن کر مسلمان اجتماعی طور پر نماز عید ادا کرنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں۔ نماز عید میں ادا کرنے کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مطابق رستہ بدل کر واپس گھر آتے ہیں۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایک مذہبی خوشی کا تہوار مناتے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ ہر سال یکم شوال المکرم کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر یا چھوٹی عید عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو کہ ماہ رمضان کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہر سال بڑی دھوم دھام سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے، جبکہ یکم شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔
عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام میں ہر سال 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا یہ تہوار چونکہ پورے ایک دن پر محیط ہے، اسے چھوٹی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ اس کی یہ نسبت عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ 3 روز پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جبکہ اسی ماہ میں قرآن مجید کو اتارے جانے کا بھی تذکرہ ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا، گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملنا، مرد حضرات کا آپس میں بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا شامل ہے۔ علاوہ ازیں بڑے، بوڑھے، بچے اور جوان نئے نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور ہر جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں، جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر مسلمان صبح سویرے سے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر دن چڑھے ایک مختصر سا ناشتہ یا پھر کھجوریں کھانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے اس دن روزہ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ مسلمانوں کی ایسے مواقع پر اچھے یا نئے لباس زیب تن کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ نئے اور عمدہ لباس پہن کر مسلمان اجتماعی طور پر نماز عید ادا کرنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں۔ نماز عید میں ادا کرنے کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مطابق رستہ بدل کر واپس گھر آتے ہیں۔ صدقہ فطر یعنی فطرانہ، جو کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہر اہل استطاعت مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بڑے، بالغ اور نابالغ پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ صدقہ عید الفطر، جو کہ اس سال یعنی 2024 میں 300 فی کس کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں کے دوران ادا کر دیا کریں، تاکہ غریبوں اور حقداروں کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الفطر کا تہوار مناتے ہوئے یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ کا پڑوسی یا رشتہ دار بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ عید کے روز اپنے اندر بغض کو ختم کریں اور رشتہ داروں کے درمیانی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو ختم کر دیا کریں، اس پر اللہ پاک بہت راضی ہوگا۔ اور اگر ممکن ہو تو ایسے قرض داروں کو قرض معاف کر دیا کریں جو قرض لوٹانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اور اگر معاف نہ کر سکیں تو اتنی مہلت ضرور دیں تاکہ عید کے روز وہ شخص اپنی پریشانیوں سے بے فکر ہو کر عید کا تہوار منا سکے۔ اللہ رب العزت کے حضور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز اپنے نواسوں حسنین کریمین کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب بچے سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ حیات ہوتا تو مجھے آج کے دن نئے کپڑے لے کر دیتا اور باقی بچوں کی طرح میں بھی اچھے لباس میں عید کی خوشیاں منا سکتا۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ بچے کو نہلا دو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کی تہبند باندھ دی اور دوسرے ٹکڑے کو اسی کے ساتھ باقی جسم ڈھانپ دیا، اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے بولے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اتنی نیکیاں عطا کرے گا جتنی
یتیم کے بال اس کے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تھینک یو۔